وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ دروس میں بعثت سے قبل کے کچھ اہم واقعات، بعثت سے قبل، نبی بنائے جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اس سے متعلق گفتگو پیش کی جا چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے، نبوت کی چمک دمک، نبوت کے دلائل ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، نبی بنائے جانے سے قبل یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی بنائے جانے سے قبل یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے فرمایا، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے، وہ خواب روز روشن کی طرح حقیقت کا روپ اختیار کر لیتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور گوشہ نشینی، لوگوں سے الگ رہنا، تنہائی اختیار کرنا آپ کو پسند آنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال شروع ہوا، اب غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر کے اتر گئے۔ پیر کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے سے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، پیر کا دن وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، پیر کا دن وہ دن ہے جس میں نبی بنایا گیا، جس میں مجھ پر وحی اتاری گئی۔ پیر کا دن تھا، مہینہ رمضان کا تھا۔ اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ شہر ہے جس میں کہ قرآن اتارا گیا۔ رات قدر والی تھی۔ اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ تاریخ کون سی تھی؟ جس سال آپ نبی بنائے گئے، اس سال تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ کا تعین کیسے کیا جائے؟ سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس سال آپ نبی بنائے گئے تھے، پیر کے دن قدر والی رات کو جو تاریخ ہمیں ملتی ہے
وہ ہے 21۔ ایک تو قدر والی رات سے موافقت کرنا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ پیر کے دن سے موافقت کرنا ہے، کیونکہ پیر ہی کے دن آپ نبی بنائے گئے، قرآن قدر والی رات میں اترا، تو پیر اور قدر والی رات ان دونوں سے موافقت کرنے والی جو تاریخ ہے وہ 21 ہے۔ تو صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ رمضان کی 21ویں شب تھی، 21ویں شب کی فجر طلوع ہونے سے قبل جبریل آپ کے پاس وحی لے کر کے آئے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی، 610 عیسوی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بنائے گئے، اس سے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک مشہور معروف حدیث ہے، جو حدیث کہ آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی۔ صحیح بخاری کے ایک دم آغاز میں آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ملے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے سلسلے کا آغاز حالت نیند میں سچے خواب سے ہوا۔ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ آپ رات میں جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا۔ تو نزول وحی کا آغاز سچے خواب سے ہوا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ نزول وحی کا آغاز جو سچے خواب سے کیا گیا، اہل علم لکھتے ہیں تاکہ وحی کو اخذ کرنے کی مشق ہو جائے، تاکہ آپ وحی سے مانوس ہو جائے۔ اگر آپ وحی سے مانوس نہ ہوتے، وحی کو اخذ کرنے کی مشق نہ ہوتی، تو بعد میں آپ کے لیے وحی کو اخذ کرنا، وحی کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو پہلے ہی سے تاکہ وحی کو اخذ کرنے کی مشق ہو جائے، تاکہ آپ وحی سے مانوس ہو جائے، تو اسی لیے نزول وحی کے سلسلے کا آغاز سچے خواب سے ہوا۔ اچھے اور سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46واں سمجھتے ہیں نا، 46واں حصہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح۔ نیک آدمی کو آنے والا سچا خواب جزء من 46 جزءا من النبوہ، وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نیک مومن کو، نیک آدمی کو آنے والا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، سچے خواب کا سلسلہ جو ہے 6 ماہ تک جاری رہا۔ سچے خواب کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ 6 ماہ کے بعد جبریل آپ کے پاس وحی لے کر کے آئے۔ تو اس حدیث سے کیسے استدلال کیا گیا ہے کہ 6 ماہ تک سچے خواب آپ دیکھتے رہے، کیسے استدلال کیا گیا ہے؟ کیسے استدلال کریں گے؟ کیسے یہ 46واں حصہ ہوا ہے؟ وہی کیلکولیشن کر کے مجھے بتاؤ نا۔ 40 سال عمر تھی اور 6 مہینے تک خواب آتے تھے۔ 40 سال عمر تھی،
نبوت کا ٹوٹل ڈیوریشن 23 ایئر، ٹھیک ہے. اگر 23 تو نبوت سے پہلے 6 مہینے شروع ہوتے ہیں، 23.5 ہوتے ہیں ٹوٹل. 6 مہینے پہلے سے ہم لوگ 6 مہینوں سے ضرب کریں تو 46 آتا ہے. کسے 23 سال ہے اور 6 مہینوں کے حساب سے وہ 46 ہوتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے. ہر 6 ماہ کا ایک پیریڈ. چلیں اور ایک آسانی سے سمجھاتا ہوں سب لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کو نظر آنے والا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مدت نبوت 23 سال. 23 سال میں کتنے مہینے آتے ہیں؟ 276 صحیح ہے. 23 سال میں 276 ٹھیک ہے. اب یہ جو 276 ہیں آپ اس کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں 46 میں. آپ نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کتنا ہو گیا؟ 6 ماہ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الحسن من الرجل الصالح، سچا خواب جو نیک آدمی کو نظر آتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کا پورا قرآن حالت بیداری میں نازل ہوا. خواب میں قرآن نازل نہیں ہوا، سارے کا سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیداری کی حالت میں نازل ہوا. یہ جو اچھے خواب ہیں اللہ کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں بندے مومن کے لیے بشارت کا ذریعہ ہیں. جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، انہ لم یبقى من مبشرات النبوہ، اے لوگوں نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف سچے خواب ہی باقی رہ گئے ہیں. یراہ المسلم او ترا لہ، جسے کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا دکھایا جاتا ہے. نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف اچھے اور سچے خواب باقی رہ گئے ہیں. تو اچھے اور سچے خواب میں مومن کو بشارت سنائی جاتی ہے. خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز کس سے ہوا؟ سچے خواب سے ہوا. کتنے ماہ تک؟ 6 ماہ تک آپ کو جو ہے خواب نظر آتے تھے. آپ رات میں جو دیکھتے تھے صبح کی روشنی کی طرح وہ خواب سچا اور صحیح ثابت ہو جاتا تھا. آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی، آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشین ہوتے تھے. لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے غار حرا میں کئی راتیں گھر لوٹے بغیر اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. اور فرماتی ہیں وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ان راتوں کے لیے آپ اپنے ساتھ ضروری سامان توشہ وغیرہ لے کر کے جایا کرتے تھے. کئی راتیں گھر لوٹے بغیر غار حرا میں مصروف عبادت رہتے تھے. ایک سوال یہ ہے بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز کیا تھا؟ بعثت سے قبل آپ کی عبادت کس نبی کی شریعت پر تھی؟ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور موافق تھی. دیکھیے زمانے جاہلیت میں
جہاں ہر طرف بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا، اس ماحول میں بھی کچھ لوگ تھے جو ملت ابراہیمی پر برابر قائم تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کا ایک طبقہ ایسا تھا، شرک اور کفر عام ہونے کے باوجود توحید پر قائم تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے شرک نہیں کیا۔ کچھ نام بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان میں سے ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے۔ خس بن سعد الایادی، کیا ہے خس بن سعد الایادی؟ یہ زمانے جاہلیت کے بڑے اچھے خطیب تھے۔ ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے منبر پر خطبہ دینے کا جو رواج ہے نا، انہوں نے ہی جاری کیا تھا۔ لاٹھی پکڑ کر کے خطبہ دینا انہوں نے ہی شروع کیا تھا، خس بن سعد الایادی۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں جو لوگ توحید پر قائم تھے، ان میں سے ایک نام ہے زید بن عمرو بن نفیل، زید بن عمرو بن نفیل، ارباب بن ابن ریعاب، سوید بن عامر۔ تو اس طرح ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو زمانے جاہلیت میں توحید پر قائم تھے، انہوں نے شرک نہیں کیا زمانے جاہلیت میں بھی۔ تو غرض نبوت سے قبل آپ کی عبادت کا انداز کیا تھا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ممکن ہے اہل کتاب میں اور بھی ایک تعداد رہی ہو، میں یہ مکے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے اہل علم کا، نبوت سے قبل آپ کی عبادت یہ تھی کہ آپ آسمان اور زمین میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ آپ آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے تھے، آسمان کی بادشاہت میں غور و فکر کرتے تھے۔ جو کوئی آسمان اور زمین میں غور و فکر کرے گا، عظیم سلطنت پر غور و فکر کرے گا، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب تو نے آسمان اور زمین کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اور ہماری تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہے، تو نے ہمیں بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ قول یہ بھی ہے کہ بعثت سے قبل آپ کی عبادت کیا تھی؟ آپ آسمان زمین میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا۔ آدمی اگر غار حرا میں کھڑے ہو کر کے دیکھیں، اس کے سامنے جو ہے نا تاحد نگاہ پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دے گا، ایسے محسوس ہوگا گویا پہاڑ اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آسمان نظر آئے گا۔ گوشہ نشینی کے لیے، غور و فکر کے لیے غار حرا ایک مناسب جگہ تھی، اور وہاں سے پورا مکہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر کے قوم کی برائیوں کے بارے میں فکر کیا کرتے تھے کہ قوم کو کیسے سدھارا جائے، ان کو کیسے صحیح راہ پر لایا جائے، قوم میں موجودہ برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر کے غور و فکر بھی کیا کرتے تھے۔ نبوت سے کچھ عرصہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گوشہ نشینی کا جو شوق پیدا کیا گیا، اس کی حکمت اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل، دماغ اور آپ کی روح نبوت کی عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ آپ کا دل، دماغ، آپ کی روح نبوت کی عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو عنقریب آپ کے حوالے کی جانے والی تھی، جو عنقریب آپ کے سپرد کی جانے والی تھی۔ دیکھیے گوشہ نشینی جو ہے، خلوت اختیار کرنا،
گوشہ نشینی یہ بہت مفید ہے ہر مسلمان کے لیے۔ گوشہ نشینی کی ایک شکل جو ہے وہ ہے رمضان میں اعتکاف۔ یہ جو رمضان میں ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ گوشہ نشینی کی ایک شکل، ایک صورت ہے۔ یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم رمضان میں اعتکاف کا اہتمام کرے، تاکہ اس کا دل اور دماغ گناہوں کی جن گندگیوں سے آلودہ ہو چکا ہے تاکہ پاک صاف ہو جائے۔ تو ہر مسلمان کو علی الاقل رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے بے شمار فائدے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ کے لیے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی عملی سنت کے خلاف ہے۔ ہمیشہ کے لیے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جانا، جنگلات میں جا کر کے کٹیا وغیرہ، جھوپڑی وغیرہ بنا کر کے ہمیشہ کے لیے عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جانا، یا دوسرے الفاظ میں رہبانیت اختیار کرنا، دنیا کو ترک کر دینا، سنیاسی بن جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ جو مومن لوگوں سے ملتا ہے، ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے، ایسا مومن بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ کے لیے معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کے خلاف ہے۔ خاص کر جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر کے حالات کی رفتار کا جائزہ لیں، دیکھیں دعوت کی صورتحال کیا ہے، کیسے کام میں تیزی لائی جائے، رکاوٹیں کیا ہیں۔ تو جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کچھ وقت خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کر کے دعوت کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبوت کا آغاز سچے خواب سے ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو تنہائی بھلی لگنے لگی، تو اب غار حرا میں جا کر کے کئی راتیں گھر لوٹے بغیر عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ثم یرجع الی ختیجہ، آپ اپنے ساتھ جو توشہ لے کر کے جاتے تھے، ضرورت کا سامان لے جاتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر واپس ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، گھر آتے تھے۔ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر اتنے ہی عرصے کے لیے دوبارہ سامان ضرورت لے کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتی جاءہ الحق وهو فی غار حراء فجاءہ الملک۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا۔ اب غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آ گیا وہی لے کر کے۔ یہ آنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا یہ ذمہ داری کس فرشتے کے حوالے کی گئی ہے؟ جبریل علیہ السلام کے۔ تو جبریل وہی لے کر کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی ہونے کا اعتراف کیا، کہا کہ میں امی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا
آپ پڑھے ہوئے ہوتے، جب جبریل نے نبی سے پوچھا پڑھیے تو آپ پوچھتے کیا پڑھوں، لیکن اس کے برخلاف آپ نے کیا کہا میں انا بقاری، نبی امی تھے، ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن مجید کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل آپ کا امی ہونا ہے، آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کا امی ہونا ہے۔ آپ ان پڑھ تھے، امی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کا جو کلام پیش کیا، قرآن مجید آپ نے لوگوں کے سامنے جو پیش کیا، امی ہونے کے باوجود قرآن مجید جیسی نظیر پیش کرنے سے اس دور کے فصحاء اور بلغاء عاجز رہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوئے ہوتے تو کسی باطل پرست کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ آپ نے یہ باتیں یہود اور نصارہ سے سن کر کے اپنے الفاظ میں ڈھالا ہے اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ امی تھے، عرب میں بھی تعلیم کا کوئی رواج موجود نہیں تھا، نہ مدرسہ تھا، نہ اسکول تھا، نہ کالج تھا، نہ عرب کے لوگوں کو تعلیم سے کسی طرح کی کوئی دلچسپی تھی۔ تو آپ بھی اسی معاشرے میں پلے بڑھے، پروان چڑھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخذنی، جبریل نے مجھے پکڑا، فغتنی، زور سے مجھے اپنے سینے سے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، میری طاقت جواب دے گئی۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا میری جان نکل گئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا حتی بلغ منی الجہد، اس زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، اتنا زور سے دبوچا مجھے۔ تو علم جو ہے نا ایسے ہی نہیں آتا ہے، علم کے لیے تکلیفیں، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ لا یستطاع العلم براحت الجسد، اسی لیے کہا جاتا ہے جسمانی راحت کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی نے جو ہے نزول وحی کی کافی مشقتیں برداشت کی ہیں، جبریل نے دبوچا ہے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی آپ بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو شرعی اور دینی علم ہے جسمانی راحت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ امت کو درس دیا گیا ہے کہ وہ دینی اور شرعی علم کے حصول کی راہ میں جو بھی مشقتیں آئیں اس کو برداشت کریں، اور استاذ کی جو مار ہے اس کی ڈانٹ، اس پر صبر کریں۔ تو جبریل نے آپ کو زور سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے سیم جواب دیا، کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر دوسری دفعہ بھی جبریل نے کیا کہ آپ کو زور سے بھینچا، دبوچا۔ آپ فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، مجھے سخت تکلیف ہوئی، میری قوت جواب دے گئی، اتنا زور سے دبوچا۔ پھر مجھے چھوڑتے ہوئے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ فاخذنی فغتنی الثالثہ، پھر تیسری دفعہ بھی جبریل نے کیا مجھے دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت کا ماحول کیا ہوگا، جب نبی پر یہ وحی اتری اس وقت کا ماحول کیا ہوگا، غار حرا کا ماحول کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سورۃ العلق کی ان ابتدائی آیتوں کے ذریعے نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔
جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ سینے سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کے کہا پڑھیے. آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، اس سے ایک بات واضح ہوئی. وہ بات یہ ہے کہ وحی ایک خارجی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الگ چیز ہے. وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک الگ چیز ہے، یہ ایک خارجی چیز ہے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور خیالات کا مجموعہ نہیں ہے. بہت سارے مستشرقین اور دشمنان اسلام یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن یہ نبی کا اپنا اختراع ہے. نعوذ باللہ، نبی نے اسے خود گھڑا ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور نظریات کا مجموعہ ہے. حالانکہ قرآن ایک خارجی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک الگ چیز ہے. قرآن آپ کے افکار اور خیالات کا مجموعہ نہیں ہے. دیکھیے، اگر وحی کوئی داخلی چیز ہوتی، وحی آپ کے افکار اور خیالات کا مجموعہ ہوتی، قرآن آپ کے افکار اور خیالات کا مجموعہ ہوتا، تو قرآن میں ایسی آیتیں نہ ہوتی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام پر ٹوکا گیا ہو یا ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو. کوئی عقل مند خود کو ملامت کرے گا کیا؟ کرے گا؟ بلکہ بعض دفعہ تو دھمکی کا اسلوب بھی اپنایا گیا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر قرآن میں اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے اگر پیش کریں تو داہنا ہاتھ پکڑ کے شہرگ کاٹ دیں گے. تو قرآن میں ایسی آیتیں نہ ہوتی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا ہے یا ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا، آپ فوراً جواب نہیں دیتے، کئی دن گزر جاتے تھے، لوگوں کو آپ کی نبوت کے بارے میں شک تک ہو جاتا تھا. جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی، آپ لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں دیتے تھے. دیکھیں، وہی داخلی چیز ہوتی، آپ کے افکار اور خیالات کا مجموعہ ہوتا، فوراً گھڑتے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. دیکھیے، خود سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا. کتنے دنوں تک آپ پریشان رہے، آپ لوگوں سے پوچھتے رہے کیا خیال ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں، کیا وہ ایسی کر سکتی ہے؟ اگر وہی آپ کے افکار اور خیالات کا مجموعہ ہوتا، آپ گھڑ کر کے سیدہ عائشہ کی صفائی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے. جب تک وہی نہیں آئی، آپ جواب نہیں دے سکے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہی داخلی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی یہ خارجی چیز ہے، آپ کی ذات سے ایک الگ چیز ہے. یہ خارجی حقیقت کو قبول کرنے کا نام وحی ہے. پھر اسی طرح سے قرآن مجید میں بہت ساری ایسے قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جن کا نام و نشان مٹ چکا تھا، جنہیں عرب کے لوگ پہچانتے تک نہیں تھے. اس دور میں یہود اور نصارہ یہ شرعی علوم کے عالم اور ماہر سمجھے جاتے تھے. ان کے پاس بھی ان قوموں کے بارے میں معلومات نہیں تھیں جو معلومات کے قرآن نے بیان کی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات اور ان واقعات کا علم کیسے ہو گیا؟ جن قوموں کا نام و نشان مٹ چکا ہو، جن کے بارے میں اس دور کے یہود اور نصارہ تک نہ جانتے ہو، جب قرآن ان قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ وہی ایک خارجی چیز ہے اور رب العالمین نے آپ کو سکھایا ہے. اس سے پہلے ہمارا ایک درس ریکارڈ ہو چکا ہے، یہاں ایک درس میں دے چکا ہوں. درس کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے دلائل. قرآن کے کلام الہی ہونے کے
دلائل وہ درس جا کر کے اور ایک بار سن لیں، وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہی کیا ہے، ایک خارجی چیز ہے، یہ نبی کی ذات سے ایک الگ چیز ہے۔ قرآن یہ آپ کے افکار اور خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ وہاں بھی میں نے بہت سارے دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افکار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اتاری گئی وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کی پہلی آیت میں، پہلی وحی کی پہلی آیت کے پہلے لفظ میں کس بات کا حکم دیا؟ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، وہ واضح ہوتا ہے۔ تو یہ امت اقراء ہے۔ اس امت کو سب سے پہلا درس، اس امت کو سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ پڑھنے کا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ امت اقراء ہے ولیکن لا تقراء ہے تو امت اقراء لیکن لا تقراء، پڑھتی نہیں ہے، تعلیم سے اس امت کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد ہی کس پر رکھی گئی ہے؟ علم پر رکھی گئی ہے، پڑھنے پر رکھی گئی ہے۔ بلکہ اگر یہ قدم آگے بڑھ کر کے میں کہوں، تاریخ انسانی کی تاریخ بھی علم ہی پر رکھی گئی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی علمی برتری کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہ ان کے علم کی وجہ سے ہے، یہ ورنہ عبادت تو فرشتے اللہ کے آدم سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آدم کو وہ علم عطا کیا تھا جو فرشتوں کو حاصل نہیں تھا۔ کسی ایک پہلو سے نتیجے تک پہنچ جانا، یہ علم اللہ نے دیا تھا۔ قیامت تک آنے والے ساری چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو بتا دیے تھے، ان کی خاصیتیں کیا ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ پانی کا نام بتا دیا گیا تھا، پانی کی خاصیت کیا ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ہر چیز کے نام بتا دیے گئے۔ جو اس علم میں جتنی محنت کرے گا اسے اس علم کا اتنا حصہ ملے گا۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس علم کے لیے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو محنت کرے گا اسے حاصل ہوگا، وہ دنیا میں راج کرے گا۔ ریڈ اینڈ لیڈ، جو پڑھتے ہیں وہ امامت کرتے ہیں، جو تعلیم سے بھاگتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آج مسلمان ذلت اور پستی کا شکار اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے تعلیم سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ ہر نفع بخش ہمیں علم سیکھنا چاہیے، دنیاوی علوم بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن دینی علم کے ساتھ، بسم ربک الذی خلق۔ دنیاوی علم بھی سیکھیں لیکن اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اسلام میں علم کا مقام کیا ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہاں ہر طرح کی اخلاقی بیماریاں عام تھیں، بدعقیدگیاں عام تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے تھے، آپ کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاہلیت، زمانے جاہلیت بولتے ہیں نا۔ تو جاہلیت کا مقابلہ علم سے ہی ہوگا، جاہلیت کا مقابلہ علم سے ہی ہوگا۔ علم کی روشنی سے ہی جاہلیت کی تاریکیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اتاری علم کی۔ معاشرے میں جس قدر علم عام ہوگا اسی قدر جہالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی جائیں گی۔ تو علم کی شمع روشن کی گئی، علم پر توجہ دیں، علم حاصل کریں، لوگوں کو علم سے آراستہ کریں، خود بخود
یہ جو تاریکیاں ہیں، جہالت ہیں، یہ اپنا دائرہ سمیٹتی ہوئی چلی جائیں گی۔ پہلی وحی میں قلم کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا، اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہی ہے۔ اب تو دوسرے ذرائع بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی قلم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ قلم میں ضروری نہیں ہے کہ قلم ہی ہو، یہ ٹائپنگ بھی قلم ہی ہے، یہ جو ٹائپنگ ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے قلم ہی ہے۔ تو قلم ہی کے ذریعے سے سابقہ علوم اور فنون ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔ تو غرض اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ خیر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو گئی، یہ پہلا تجربہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ نے جبریل کو دیکھا، فرجع بها ترجف بوادره، اب غار حرا سے لوٹے، آپ کا دل جو ہے نا اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ یہ ڈر بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ نبی بنائے جائیں گے۔ اگر آپ اس امید میں ہوتے، تصور میں ہوتے، تو پھر آپ ڈرتے نہیں تھے، تو آپ اس امید میں نہیں تھے، تو آپ کانپتے ہوئے، اس انوکھے واقعے سے کانپتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حتی دخل علی خدیجہ فقال زملونی زملونی، کہا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ پر چادر اڑا دی گئی۔ حتی ذهب عنہ الروع، یہاں تک کہ ڈر اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ جب ڈر اور خوف کی کیفیت ختم ہو گئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار حرا میں جو تفصیلات پیش آئیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بیان کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ عبدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ۔ دیکھیں، وحی کی خبر سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اختیار کیا، یہ موقف ان کی وسعت فہم اور ان کی دور اندیشی کی دلیل ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وحی کی خبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان دونوں کا موازنہ کیا۔ وحی کی خبر، نبی کے اخلاق، ان دونوں کا موازنہ کر کے اس حقیقت کو پا لیا کہ جو شخص فطری طور پر اتنے بلند اخلاق اور کردار کا مالک ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ دور اندیشی دیکھیے۔ تو کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے اخلاق کو معلوم کرنے کا پہلا آئینہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، انہیں متحد رکھتا ہے، ان کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یقیناً ایسا انسان دوسروں کا دل جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو انسان کے اخلاق کا سب سے پہلا آئینہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ تو نبی نے سیدہ خدیجہ کو تفصیل بتائی، پہلے تو تسلی دی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں،
کبھی معاشرتی اللہ کے اس معاشرتی نظام میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنے بلند اخلاق اور کردار سے نوازے پھر اسے بے یار اور مددگار چھوڑ دے۔ ساتھ ہی ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے صرف آپ کے اخلاق عالیہ سے دلیل نہیں پکڑی، بلکہ ایک قدم اور اسٹیپ آگے بڑھتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کہاں گئے؟ چاہتے تو کسی کاہن جادوگر کے پاس بھی جا سکتے تھے، بھوت دیکھ لیا ہے آپ نے، ہے نا؟ اگر ہم اپنی عورتوں کو بول دیں ٹھیک ہے سیدھا درگاہ لے کے چلے جائیں گے، جنگلی پیر فلاں پیر فلاں پیر۔ سیدہ خدیجہ کی دیکھیے دور اندیشی، ان کی وسعت فہم، ایک تو فوراً وحی کی خبر اور آپ کے اخلاق کا مقارنہ کمپیریزن کر کے اس حقیقت کو پا لیا کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ایک عظیم کام کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد لے کر کے کہاں گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، آ کر کے کہنے لگی یہ جو ورقہ بن نوفل ہیں یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن برادر تھے۔ کون تھے یہ؟ کزن برادر، ہوا ابن امی خدیجہ، ان کے چچا زاد بیٹے، یعنی چچا زاد بھائی سیدہ خدیجہ کے۔ یہ جو ورقہ ہیں وَكَانَ إِمْرًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور یہ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، لیکن چونکہ آسمانی کتابوں کا علم تھا نا ہی تو عالم کے پاس لے کر کے گئی سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس، جنہیں سابقہ آسمانی کتابوں کا علم تھا ان کے پاس لے کر کے گئی، کسی کاہن جادوگر کے پاس، کسی بابا کے پاس لے کر کے نہیں گئی۔ کہنے لگی یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ فقال ورقہ بن نوفل نے پوچھا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ماذا ترى، تم نے کیا دیکھا، کیا نظر آیا تمہیں؟ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى، آپ نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ غار حرا میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، وہ سارا کا سارا واقعہ آپ نے ورقہ بن نوفل کو بیان کر دیا۔ فقال ورقہ، یہ گفتگو سننے کے بعد ورقہ نے کہا هذا الناموس الذي انزل على موسى، یہ تو وہی فرشتہ ہے، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا تھا، یہ تو جبریل ہے، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ نبی بنائے گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا یا لیتنی فیہا جذعا اکون حیا حین یخرجک قوما، کاش میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، کاش میں جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو کیا کرے گی، آپ کے گاؤں سے، آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ جو قوم آج آپ کو صادق اور امین کہتی ہوئی نہیں تھکتی ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکلنے پر مجبور کرے گی۔ نبی کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا او مخرجیہم، کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، جو کوئی تم جیسی خبر لایا ہے اس کے ساتھ بھی دشمنی کی گئی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ خود قرآن مجید میں دیکھیے قوم لوط نے کیا کہا لوط علیہ السلام سے، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ کی عبادت کرو،
یہ ہم جنس پرستی سے باز آ جاؤ. کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ اخرجوا آل لوط، آل لوط کو بستی سے نکال دو، نکال پھینکو اس کو. انہم اناس یتطہرون، بڑے پاک بنے پھرتے ہیں یہ لوگ. خود تو ہم جنس پرستی کرتے تھے، جب روکا گیا تو کہا بڑے نیک، بڑے پاک بنے پھرتے ہیں. شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب ہم تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بھی کیا کریں گے؟ اپنے قریے سے، اپنے شہر سے نکال پھینکیں گے. اگر رہنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ او لتعودن فی ملتنا، کیا بن کے رہنا ہوگا؟ ہمارے دین کو اختیار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جے شری رام کہنا ہوگا. انڈیا میں رہنا ہو تو، ورنہ نکال پھینکیں گے. اسی طرح کی بات ہے، اسی طرح کی بات ہے. یا تو نکال دیں گے، رہنا ہے ہمارا جو دین ہے نا اس کو اپناؤ، اختیار کرو. تو یہ جو اب جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، یہ سب چیزیں تجربے ہو چکے ہیں ماضی میں. اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی ہے، گھبرانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ آئیں گے، تاریخ میں مٹا دیے جائیں گے. انشاءاللہ انجام کار اہل ایمان کا ہوگا، بشرط یہ کہ وہ دین پر قائم رہیں، توحید پر جم جائیں. خیر چلیں آگے. ورقہ نے کہا وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر میں نے تیرا زمانہ ہاتھ پا لیا زبردست تیری مدد کروں گا. تمہارا زمانہ اگر میں نے پا لیا تو میں زبردست مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقہ، پھر جلد ہی ورقہ فوت ہو گئے اور پھر وہی رک گئی. ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور آپ نے بھی ان کی جنتی ہونے کی شہادت دی. ورقہ کی جنتی ہونے کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اہل علم نے ان کو صحابی کی فہرست میں شامل کیا. ورقہ بن نوفل کو صحابہ کی فہرست میں ان کا نام بھی شامل کیا ہے، اس لیے کہ جب پہلی وحی کے بارے میں سنے فوراً نبی کی تصدیق کی. آپ نے فرمایا، مسند حاکم وغیرہ کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا ورقہ فإنی رأیت له جنة او جنتین، ورقہ کو برا بھلا نہ کہو، میں نے اس کے لیے ایک یا دو باغ دیکھے ہیں. میں نے ایک یا دو باغ میں نے دیکھے ہیں، ایک یا دو جنتیں میں نے ان کی دیکھی ہیں. جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے ایک نہیں ہے دو جنتیں ہیں. نبی نے ورقہ کے بارے میں کہا گالی مت دو بھی، دو جنتیں میں نے دیکھی ہیں ان کی. اور ایک روایت میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو صحیح کہا ہے. ابو یعلا کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ابصرتہ فی بطحان الجنہ، میں نے انہیں جنت کے ایک بہترین درجے میں دیکھا. وعلیہ السندس، وہ ریشمی لباس میں ملبوس تھے، وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. دیکھیے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مثال اور نمونہ ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز کی قربانی دی. آپ گھر سے الگ رہتے تھے، ایک داعی کو گھر سے الگ رہنا پڑتا ہے، لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن موجودہ دور کی عورتیں ایک رات کے لیے بھی شوہروں کو باہر نہیں بھیجتی ہیں. تو جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کی بیویوں کو چاہیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو اسوہ اور نمونہ بنائیں.
آپ تو نبی بنائے جانے سے قبل غار حرا میں کئی کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے تھے، پھر آپ دعوتی مشن میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ خدیجہ مالدار بھی تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طور طریقے سے مدد کی، مال کے ذریعے سے مدد کی، ہر طرح سے سیدہ خدیجہ نے نبی کو سہارا دیا۔ چلیں وقت زیادہ ہو گیا ہے لگ بھگ، کیا ہے یہ ٹائم؟ بس کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں بس کرتے ہیں، باقی ابھی ایک موضوع تھا ہمارے پاس، وحی کی قسمیں، وحی کی قسمیں اگلی کلاس میں ہی میں وحی کی شکلیں، وحی کی صورتیں، پھر ایسے ہی انشاءاللہ سیرت کا جو ہمارا جو سلسلہ ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔